السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ قاضی ابو بکر محمد ابن عبد الباقر انصاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام کے گوہر آبدار ہیں۔ شمار 5ویں صدی کے مشہور اولیاء امت میں ہوتا ہے۔ ان کی امانت اور دیانت کا ایک عجیب اور حیرت انگیز واقعہ ہے جو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ وہ مکہ معظمہ میں مقیم تھے۔ انتہائی غربت کا دور تھا، فقر و فاقہ کی زندگی تھی۔ ایک دن بھوک سے بے قرار گھر سے باہر نکلا کہ شاید کچھ کھانے کو مل جائے۔ ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ ایک گلی میں ریشم کی ڈوری والا خوبصورت تھیلا پڑا ہوا ملا۔ میں نے اسے کھولا تو ایک خوبصورت موتیوں کا ہار اس میں موجود تھا۔ یہ قصہ وہ خود اپنی زبانی سنا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اسے لے کر تھوڑا آگے بڑھا تو ایک بزرگ لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ میرا ایک قیمتی ہار کھو گیا ہے، جس کسی کو ملے وہ مجھے دے دے تو میں اسے 500 اشرفیاں بطور تحفہ دوں گا۔ میں آگے بڑھا اور ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے۔ راستے میں یہی سوچتا رہا کہ انعام میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں۔ بہرحال گھر پہنچا، پہچان کرانے کے بعد ہار ان کے حوالے کر دیا۔ بزرگ بہت خوش ہوئے اور 500 اشرفیاں بطور تحفہ میرے حوالے کرنے لگے۔ میں عجیب کشمکش میں تھا کہ ایک طرف غربت، فاقہ کشی اور دوسری طرف غیرت، خودداری۔ یہ تحفہ لینا ان کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا اور بار بار جھنجھوڑ رہا تھا کہ تم نے کون سا کارنامہ کیا ہے، یہ تو تمہارا فرض تھا، اگر یہ فرض ادا نہ کرتے تو گناہ گار ہوتے۔ بہرحال میں نے فیصلہ کر لیا اور بزرگ کو انکار کر دیا کہ یہ تحفہ میں نہیں لے سکتا۔ بزرگ بہت اصرار کرتے رہے لیکن میں نے ان سے یہ لینے سے معذرت کر لی اور دل میں اپنے اس فیصلے سے بہت سکون محسوس کیا۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد میں سفر کے ارادے سے مکہ معظمہ سے روانہ ہوا اور ایک کشتی میں سوار ہوا۔ کشتی آگے بڑھتی رہی۔ تھوڑے فاصلے بعد یکایک تیز ہوا اور موجیں اٹھیں اور کشتی منزل سے بھٹک گئی اور پھر کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ سب مسافر ڈوب گئے۔ خدا کی قدرت کہ میں ایک تختے پر سوار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور تختہ آگے بڑھتا رہا۔ میں بے اختیار خدا سے دعائیں مانگتا رہا۔ خدا کی رحمت جوش میں آئی اور تھوڑی دیر بعد ایک ساحل نظر آنے لگا اور تختہ کنارے لگ گیا۔ میں اترا اور سجدہ شکر بجا لایا۔ یہ ایک جزیرہ تھا اور قریب ہی ایک آبادی نظر آ رہی تھی۔ میں آگے بڑھا تو مسجدوں کے مینار نظر آئے۔ میں مسجد گیا اور جذبے اور درد کے ساتھ تلاوت شروع کر دی۔ جزیرے کے لوگ میری آواز کی کشش سن کر میرے قریب آ گئے اور کہنے لگے، آپ ہمیں بھی اس طرح قرآن پڑھنا سکھا دیں۔ جزیرے میں میری شہرت ہو گئی اور لوگ مجھ سے کتابت اور قرات سیکھنے لگے اور مجھ سے بہت محبت اور عقیدت بھی رکھنے لگے۔ وہ میرے لیے تحفے تحائف لاتے۔ ایک دن کچھ لوگ آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہاں ایک نیک بزرگ رہا کرتے تھے، آپ کے آنے سے چند دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی ایک حسین و جمیل سلیقہ مند نیک سیرت بیٹی ہے، آپ کہیں تو آپ کا پیغام لے جائیں۔ میں نے ان کی بات تسلیم کر لی اور سوچا ایک سنت پوری ہو جائے گی۔ شادی ہو گئی۔ جب زوجہ سے ملاقات ہوئی تو میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ حسین و جمیل تو تھی ہی لیکن اس نے جو ہار پہنا ہوا تھا وہ وہی تھا جو بزرگ کو میں نے لوٹایا تھا۔ زوجہ بھی اس بات پر حیران تھی کہ میں ہار کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہا ہوں۔ پھر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور یہ ساری کہانی اپنی زوجہ اور خاندان کے لوگوں کو سنائی تو سب نے بتایا کہ ان کے سسر جب آپ سے مل کر آئے تھے تو آپ کی دینداری کا بہت تذکرہ کرتے تھے اور خواہش کرتے تھے کہ کاش میں اس نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی کرا سکتا۔ ان کی دعا یوں پوری ہوئی کہ آپ کو قدرت یہاں کھینچ لائی اور آپ کی دیانتداری اور تقوی کا اس مالک کائنات نے کیسا صلہ دیا۔ یہ سب سن کر میرا رواں رواں خدا کے شکر سے سرشار تھا۔
اور بے اختیار میرا سر اس کے حضور سجدے میں گر پڑا۔ یہ تھا قاضی ابو بکر محمد ابن عبد الباقی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا واقعہ۔ خدا کی قدرت کہ جب کسی کو کسی سے ملوانا ہوتا ہے تو وسیلہ خود بنا دیتا ہے۔ انسان اس کی مرضی کے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی زندگی مقصود تھی اور پھر ایک خواہش تھی جس کو پورا کرنا تھا، اور کشتی میں سوار ہونے کے بعد قاضی صاحب کے علاوہ باقی سب اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ نہ جانے ان کا کیا بنا کیا نہیں، لیکن قاضی صاحب کس طرح اس لڑکی سے ملے اور اس سے شادی کی، اس کا حیرت انگیز واقعہ آپ اس میں سن چکے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔